ہمارے پاس جو ڈیبیٹر زید موجود ہیں یہ ماشاءاللہ سے آل کراچی اور آل سندھ بھی جیت چکے ہیں، تو ایک دفعہ کلیپنگ ہونی چاہیے زید کی سب سے پہلے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ واہ واہ کیا کہنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ زید موجود ہیں، اور زید کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میری پہچان صرف اور صرف پاکستان۔ تو زید آپ ریڈی ہیں؟ اوکے اسٹارٹ کریں۔ قسم ہے اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایمان۔ جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں، اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں، کسی کو یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ جناب صدر، آغاز اس سوال سے کہ میں کون ہوں، تو جس دور میں میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے کسی کو پنجابی دیکھا تو کوئی سندھی تھا، کسی کو پٹھان ہونے کا دعویٰ کرتے دیکھا تو کوئی بلوچی ہونے پر فخر محسوس کرتا، مگر جناب صدر جب میں نے اپنے عرض پاک کے اصول کی المناک داستانیں سنی تو میرے دل نے میرے سوال کا یہی جواب دیا کہ ہاں میں پاکستانی ہوں، یہی میری پہچان ہے اور یہی میرا ایمان ہے۔ میں اپنے ملک کے بارے میں کیا بیان کروں، اس پاک دھرتی کو ہماری پہچان بنانے کے لیے ہمارے اسلاف نے بہادری اور ایمان کی وہ داستانیں رقم کریں کہ دشمن بھی یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ کون ہو تم لوگ اور کہاں سے لائے ہو یہ طلوع صبح نو کا پیغام۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھنے والے، ہم سورہ رحمان کی تفسیر رکھنے والے، ہمارا پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک جو اسلام کے نام پر قائم ہوا اور دنیا کی سب سے پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن کر ناقابل تسخیر ہو گیا۔ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں جنگ کے میدان میں راشد مناز، میجر عزیز بھٹی اور ایم عالم جیسے جابازوں کے نام چمکتے ہیں۔ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے کہ اب دشمن سرجیکل اسٹرائک کی سازش کرے حسن صدیقی جیسے جوان ان کے طیاروں کو دھول چٹا دیتے ہیں۔ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے کہ جب دشمن 7 مئی کو رات کی تاریخی میں معصوم شہریوں اور بالخصوص معصوم بچوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں تو ہمارے شاہین پرواز بلند کر کے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں عرفہ کریم جیسے ہیرے دریافت ہوئے۔ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں عیدی اور چیپا جیسے فرشتہ صفات انسان رہتے ہیں۔ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے جب بلندیوں کو چھونے کی آرزو میں سمینہ بیگ ماؤنٹ ایورسٹ سر کر جاتی ہیں۔ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ستارے ستارے جگمگاتے ہیں۔ ہاں مانا ابھی حال کچھ اچھا نہیں، وقت مشکل ہے ذرا، مگر انشاءاللہ ہمارا کل بہتر ہوگا۔ رات گزر جائے گی تو پھر سے سویرا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہماری پہچان وہ پاکستان ہے جو پاکستان ہر دھماکے، ہر مصیبت اور ہر جنگ کے بعد یہ قوم پھر کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ پھر سے تازہ دم ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی زمین خودی مملکت نہیں بن جاتی۔ اس کو پانے کے لیے زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، تقدیریں بدلنی پڑتی ہیں، تب جا کر اس کا حصول ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کا اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ خدا کرے کہ کبھی غم نہ ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن میں اوجے کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ شکریہ۔ تو بھائی آج ہمارے پاس ایک ایسی بچی موجود ہے جو کہ وہ بھی اسپیچ کریں گی، اور جیسا کہ آپ سب نے ناظرین نے سنی زید کی اسپیچ، اور کیا مسفرہ زید نے اسپیچ ہمیں سنائی ہے، اپنے ہی آپ میں مشغول کر دیا تھا پاکستان کے حوالے سے سن کے، مطلب جو بول رہے تھے کہ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے، انہوں نے بہت مثالیں دی، تو اس میں مجھے بھی ایک مثال یاد آئی کہ ہمارا پاکستان وہ پاکستان ہے کہ جو ہماری پاک آرمی اپنے دشمن کے سامنے بنیاد المرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس وطن کو دہشت گردی سے پاک کر کے سینہ تان کے کہتی ہے کہ خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب کو، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں عابدہ بطول، اور عابدہ بطول کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میری پہچان پاکستان۔ جی عابدہ۔ قوموں کی زندگی میں کچھ ایسے بھی دن آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں۔ ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا، بلکہ اس کی بنیادوں میں ہندوستان کی لاکھوں مسلمان عورتوں، بچوں، جوانوں اور بزرگوں کا لہو شامل ہے۔ میری ماؤں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو، میری بہنوں نے افشا کے ستارے دے دیے جس کو، جسے بخشا ہے زخموں نے لباس مشک بو اپنا، شہیدوں نے نچھاور کر دیا اس پر لہو اپنا، رفیقہ نے جہاں میں جس طرح ایمان زندہ ہے
ہے, وہ پاکستان زندہ تھا, وہ پاکستان زندہ ہے. پاکستان وہ مملک خدا داد ہے جس نے ہمیں شان دی, پہچان دی, پیاری اردو زبان دی. مگر افسوس ہمیں میں سے کچھ لوگ تانا بکف ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, ملک چھوڑے بھاگ جا. یہاں جگہ جگہ ڈاکے ہیں, مسجدوں میں بم دھماکے ہیں. تو میں ان سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. تم اپنے حصے کی شمع ہی جلاتے جاتے. میں تمہیں بتاؤں گی کیا ہے پاکستان. اقبال کا خواب, قائد کی انتھک محنت, لیاقت کی قربانی, فاطمہ کا صبر. سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر جیسے پھولوں کا گلدستہ ہے پاکستان. زمین کا ٹکڑا نہیں, نقشہ نہیں, نظریہ ہے پاکستان. میرا شجوائے نسب, میری شان, میری پہچان ہے میرا پاکستان. میں اپنے وطن کے دشمنوں کو صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں ہم ہیں سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان, مگر جب تم ہمارے وطن پر اپنی میلی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہیں صرف ایک پاکستانی قوم نظر آئے گی جو ایک نعرہ تکبیر کے ساتھ تمہارے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی اور تمہارے ہر ناپاک تو خاک میں ملا دے گی. مدہوش نہیں بیدار ہیں, ہر آہٹ پر تیار ہیں. سمجھے نہ کوئی غافل, ہمیں اپنے وطن کے پہریدار ہیں. شکریہ. جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں نے سنی عابدہ بطول کی اسپیچ, اور آپ کو میں بتاتی چلوں جو میرے ویورز ہمیں دیکھنے والے ہیں اور ہمارے شو کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں, بچے من کے سچے, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ جو ایک ہوسٹ موجود ہوتی ہیں مسفرہ, وہ بھی ڈبیٹ ہیں اور بہت اچھی اسپیچ کرتی ہیں. میرا دل چاہتا ہے مسفرہ کہ آج آپ ہمیں اسپیچ کر کے دکھائیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے ناظرین, ہمارے پیارے سے بچے ہمارے اس شو کو دیکھتے ہیں, وہ بھی یہ دیکھ سکیں کہ جی ہوسٹ جو مسفرہ ہیں وہ کیسی تقریر کرتی ہیں. تو آپ اسٹارٹ کریں اور جائیے. بیسٹ آف لک ٹو می. چلیں جی سنتے ہیں مسفرہ کی اسپیچ. 1947 سے پہلے یہ سرزمین خون سے بھیگی ہوئی تھی, یہ فضائیں رنج و غم سے بھرپور تھیں. مسلمان پیروں میں غلامی کی زنجیریں, ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھکڑیاں اور گردن میں رسم ظلم و زیادتی, جبر و تشدد پہنے ہندوستان کی گلیوں میں پڑے ہوئے تھے. ہر گھر میں خوف, چہروں پر اداسی اور ہر زبان پر یہی سوال تھا کہ آخر آزادی کب ملے گی. کہ ایسے میں مشرق میں ایک ایسا سورج طلوع ہوا جو دین محمدی کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر کے حق و صداقت کی شمشیر لیے اس ظلم کی زنجیروں کو کاٹنے آیا. اور پھر 27 رمضان 14 اگست 1947 کو امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا گیا. یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان, یہ ہے وہ وطن جو خون شہیداں سے بنا, یہ ہے وہ مٹی جس کی خوشبو میں قربانی کی داستان چھپی ہوئی ہے, یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں غلامی سے آزادی تک کا سفر لہو سے لکھا گیا. 1947 کا وہ سورج صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک ایسا چراغ ہے جو آج بھی جلتا چلا آ رہا ہے کہ جہاں ارسلان قادر جیسے ہاکی کے نوجوان عالمی میدان میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, کہ جہاں عرفہ کریم جیسی طالبات عالمی تعلیمی میدانوں میں گولڈ میڈل جیتتی ہیں, کہ جہاں ایک عام گھر کا بچہ ارشد ندیم بن کر اولمپکس میں پاکستان کے پرچم کو فخر سے لہراتا ہے, کہ جہاں ارسلان جیسے نوجوان ای اسپورٹس میں پوری دنیا کو مات دے کر پاکستان کے سبز ہلالی کو فخر سے چومتے ہیں, کہ جہاں ہم پاک آرمی بن کر اپنے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وطن کو دہشت گردی سے پاک کر کے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب کو, ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ ہے اقبال کا خواب, قائد کی جدوجہد اور لیاقت علی خان کی لگن, کہ جہاں مسجد میں اذان ہوتی ہے اور چرچ میں ایک گھنٹی بجتی ہے, کہ جہاں مندر میں پوجا بھی ہوتی ہے اور گردوارے میں ایک کیرتن بھی. یہ ہے آزادی, یہ ہے پاکستان, یہ وہ تحفہ ہے جو آسانی سے نہیں بلکہ قربانی سے ملا, یہ وہ خوشی ہے جو دیے سے نہیں دل جلانے سے ملی. تو آئیں آج 14 اگست کو صرف جھنڈے نہ لہرائیں بلکہ اپنے دل میں بھی اس سبز رنگ کو بسائیں, صرف نغمے ترانے نہ گائیں بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کو سرچ کر دکھائیں, کیونکہ اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو عمارت بنتی ہے, قطرہ قطرہ ملتا ہے تو سمندر بنتا ہے, اور اگر ہر شخص اپنی ایمانداری سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے گا تو ہم ہر مشکل وقت سے بآسانی نکل سکتے ہیں. کیونکہ مجھے امید ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا.
शुक्रिया। तो भाई क्लैपिंग होनी चाहिए मुस्फिरा के लिए, कैसे होनी चाहिए? ओके जी। नाजरीन, आपने सुनी एक मुनफरिद सी तकरीर जो कि कर रही थी मुस्फिरा, और हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छी स्पीच की।